بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور اس کتاب کے متن کی طرف اور مین موضوعات کی طرف جانے سے پہلے مقدماتی طور پر ہم کچھ دروس منعقد کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ مقدمات بیان کیے ہیں، اور ان مقدماتی ابحاث میں ہم نے مختلف مکاتب کلامی یہ اسلامی کا تعارف پیش کیا ہے، اور انہی مکاتب میں سے ایک مکتب جہمیہ ہے۔ جہمیہ بھی ایک مکتب ہے جس کا مختصر تعارف ہم نے پچھلے درس میں ہم نے تھوڑا سا سنایا۔ آج ہم جو ہے اس مکتب کلامی یعنی جہمیہ کے مختلف عقائد اور ان کے حوالے سے مزید کچھ ضروری تفصیلات حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم کسی اور موضوع کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم مکتب کلامی میں سے جہمیہ کا تعارف جو کہ مختصر ہو چکا ہے، ان کے عقائد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آج ہم کریں گے۔ اچھا جی، اس سے پہلے درس میں ہم نے جہمیہ ایک مکتب کلامی ہے، اس کے عقائد کے اس کے تعارف کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور اس کا مختصر سے تعارف ہم نے پیش کیا تھا۔ جہم بن صفوان ہی اس کے بانی ہیں، اور ان کے یہ انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں، اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے اختیار سے ارادے سے نہیں کرتا، بلکہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ ہی کرتا ہوتا ہے، نہ اس کا ارادہ ہے، نہ اس کی قدرت ہے، نہ اس کا اختیار ہے۔ یہ انسان کو ٹوٹلی مجبور ہے محض سمجھتے ہیں۔ آج ان کے کچھ منفرد عقائد کی طرف ہم روشنی ڈالیں گے اور اشارہ کریں گے۔ ان کی منفرد عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے۔ جو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سے باخبر ہیں وہ مومن ہیں، یعنی ان کے نزدیک ایمان یعنی معرفت، ایمان یعنی پہچاننا، ایمان یعنی کسی کو جاننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ بس اس بنا پر جو یہودی اس وقت کے جو یہودی تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اپنی کتابوں میں دیکھتے تھے یا اپنے علماء سے سنتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ایک ایسا شخص حجاز میں آئے گا، مدینے میں آئے گا، اور وہاں سے اٹھے گا، اس کے اوصاف یہ ہوں گے، اور یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور وہ جانتے تھے اور جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان کو معلوم ہوا ہاں جس نبی کے انتظار میں ہم تھے، جس نبی کی تعریفیں کی گئی ہیں وہ یہی نہیں ہے، یہی نبی ہے۔ بلے اگر وہ لوگ رسول اکرم پر ایمان نہ بھی لائیں تو چونکہ وہ معرفت رکھتے ہیں لہٰذا وہ مومن ہیں۔ یہ جہمیہ کے عقائد اور ان کے منفرد عقائد میں سے یہ تھا کہ بس رسول اکرم کو جو جانتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے، جو پہچانتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، لیکن وہ نہ مانے یا ان کے مطابق اسلام میں داخل نہ ہو جائیں تو بھی یہ مومن قرار پاتے ہیں۔ اس فرقے کی مزید جو ہے منفرد عقائد کی طرف بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، مدرک ہے، جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کی یہ منکر تھے۔ یہ فرقہ جو ہے اس کو انکار کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات۔ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف سے متصف نہیں کیا جا سکتا جن کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے۔ دیکھیں، عالم ایک صفت ہے، اس کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان عالم ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو ہے کوئی انسان قادر بھی ہو سکتا ہے، کوئی عادل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات آپ انسان کو کہہ سکتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو صفت جس صفت سے بنی نوع انسان کو متصف کیا جا سکتا ہے، یا جو بھی صفت جس کی نسبت کسی انسان کی طرف دی جا سکتی ہے، فلاں انسان بڑا سخی ہے، فلاں انسان بڑا عالم ہے، فلاں انسان بڑا عادل ہے، بڑا یہ ہے، تو ان صفات کا چونکہ تعلق ان کا متصف ہونا انسان کے ساتھ درست ہے، لہٰذا ایسی کسی صفت کو اللہ تعالیٰ سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی صفت کا اتصاف کرنا ہے تو وہ صفت کوئی ایسی لائیں جو کسی انسان پر اطلاق نہ کرتی ہو، کسی انسان کے لیے درست نہ ہو، صرف ان سے متصف کر سکتے ہیں، لیکن جو صفت انسان کے لیے ہو سکتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کوئی متصف نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرنا توحید نہیں۔ دیکھیں، یہ توحید محض توحید کو ہی اسی چیز میں سمجھتے ہیں۔ توحید ہی دراصل یہ ہے کہ ہر طرح کی صفات اللہ تعالیٰ سے منتفی کی جائے، ہر طرح کی صفات اللہ تعالیٰ سے الگ کی جائیں، یعنی عالم، قادر، حی، مدرک، مرید، جتنے بھی ارادے، جتنے بھی جو ہے صفات ہیں، ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ سے منہا کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ
احد کہلائے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت ہوگی. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے لیے کوئی صفت علم، صفت حلم، صفت شجاعت، صفت سخاوت، صفت قدرت وغیرہ اگر آپ ارادہ وغیرہ آپ اگر ثابت کرتے جائیں گے تو یہ تو ایک تو نہیں ہوگا، بلکہ جتنے صفات آپ ثابت کریں گے اللہ کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائیں گے. تو یہ توحید نہ ہوئی، یہ تو تعدد قدمہ لازم آئے گا. ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ سے صفات کا نفی کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید کا تقاضا ہے. کچھ تقریباً اس سے ملتا جلتا ایک جملہ ہمیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبے میں بھی نظر آتا ہے، وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. لیکن اس کا ظاہری ڈائریکٹ معنی ہمیں یہاں پر ہمیں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہمیہ کے عقائد کی طرح، یعنی ہر طرح کی صفات کو اللہ سے منتفی کرنا، اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا ہی کمال توحید ہے. یہ عموماً ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے اور عموماً سمجھا بھی یہی جاتا ہے. جبکہ امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب ہرگز یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمال التوحید نفی الصفات عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کمال یہ ہے کہ صفات کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ ہونے کو نفی کیا جائے. یعنی اس کے مطابق امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی دوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی صفات کو منتفی نہیں کیا جا سکتا ہے. نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی صفات کا بھی قائل نہ ہونا، تمام صفات کا منکر ہونا، انکار کرنا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں، صفات ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم ہے تو علم کوئی الگ چیز، اللہ اور کوئی الگ وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی علم ہے، اللہ تعالیٰ ہی عالم ہے، اللہ تعالیٰ ہی قدرت ہے، قدرت کاملہ، علم کاملہ اور حسن کمال اور ہر چیز کے ہر نیک صفت، ہر اچھی صفت کے کمال کا نام ہی ذات خداوندی ہے. لہٰذا ذات خداوندی اور صفات میں کوئی دوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. امیر المومنین کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ذات خداوندی سے اس کی صفات کو جدا نہیں کیا جاتا. وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، یعنی ایسی صفات کا نفی کرنا کمال توحید ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مختلف، ذات سے الگ ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری اگر صفات اگر آپ لا رہے ہیں تو ان صفات کا نفی کرنا ہی کمال توحید ہے. لیکن یہاں پر جہمیہ نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کا انکار کر دو. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت نہیں ہے، کسی بھی قسم کے صفت سے انکار کرنے کو یہ کمال توحید سمجھتے ہیں. اور آخر میں ایک اور بات کی ہے کہ جنت و دوزخ میں لوگوں کو داخل کر کے فنا کر دیا جائے گا، اس کے بعد فقط اللہ کی ذات باقی رہے گی. یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک دنیا سے آپ گزرے اور اس دنیا میں جو آپ نے اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا، اس کے مطابق کل حشر و نشر ہوگا قبر میں، محشر میں. اس کے بعد جب فیصلہ کیا جائے گا کہ انسان جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، فیصلہ کرنے کے بعد جو جنت میں جائیں گے جنت میں، اور جو دوزخی ہیں ان کو دوزخ میں بھیجنے کے بعد پھر انسان فنا ہو جائے گا. یعنی جنت میں داخل ہوں گے پھر فنا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فقط اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جنت وہ ہے ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فیہا خالدون مطلب یعنی اس کو کوئی کثرت کے معنی میں لیتے ہیں، اور جنت و جہنم میں جانے کے بعد انسان فنا ہوتا ہے، فقط رب ذوالجلال باقی رہتا ہے. فرقہ جہمیہ کے چند اصولی اور بنیادی عقائد، ان کے کچھ عقائد کی طرف مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں. میرے خیال میں کوئی 10-11 عقائد ہیں، ان کی طرف ہم مختصراً تذکرہ کریں گے. اور وہ اس طرح کی: نمبر 1، ایمان صرف معرفت قلب کا نام ہے، اگر وہ حاصل ہے تو انکار لسان کے باوجود بندہ کامل ایمان ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا نا کہ ان کے بقول ایمان صرف معرفت اور پہچان کا نام ہے. دل سے آپ پہچانتے ہیں کسی کو، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا دین ہے، پہچانتے ہیں، یہی کافی ہے. اگرچہ آپ لسان سے، زبان سے بندہ انکار بھی کریں، زبانی طور پر بھائی آپ رسول نہیں ہیں، مثلا کسی یہودی کو علم ہوا کہ واقعی میں وہی جو صفات جو رسول کے بارے میں بتائی گئی وہ اسی میں ہیں، اسی رسول میں ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ نہیں آپ میرا رسول نہیں ہے. زبان سے انکار بھی کرے لیکن دل سے اگر جانتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہی نبی ہے، یہی دین ہے، تو اس بندے کا ایمان کامل ہے، بندہ کامل الایمان ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے. اصل نمبر 2، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور افعال سیئہ سے بھی ایمان متاثر نہیں ہوتا. دیکھیں ایمان کوئی اور چیز ہے، اعمال کچھ اور ہیں.
آپ جتنے بھی برے اعمال انجام دیں اس سے آپ کے ایمان میں کوئی اثر نہیں پڑنے والا. اسی طرح آپ ایمان رکھنے کے بعد کوئی جتنے بھی اچھے کام کرے اس کا کوئی بڑا فائدہ بھی نہیں ہونا آپ کے ایمان کے حوالے سے. باقی ٹھیک ہے اس کے اپنی جگہ پر اثرات ہوں گے، لیکن آپ کے ایمان کے لیے نہ اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت ہے، نہ افعال سیئہ سے کوئی خطرہ ہے. یہ بالکل الگ چیز ہے، الگ موضوعات ہیں. آپ انسان کے اعمال اس کے ایمان کے اوپر اثر انداز کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے. یہ ان کا قول. تیسرا نظریہ ان کے حوالے سے بڑا اہم ہے، تمام افعال کا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا کام کرے یا برا کام، یہ دیکھیں اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائیں، ایمان لانا آپ کا کام ہے، باقی اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور افعال سیئہ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، جو بھی ہو اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف دیتے ہیں. تمام افعال کا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، خواہ وہ انسان کے ہاتھ سے ہو رہا ہو یا کسی اور چیز کے ہاتھ سے ہو رہا ہو، کسی طرح بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہو تو وہ در حقیقت اللہ ہی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کو خلق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے. ہم تو بس ایک انسان بحیثیت ایک اوزار کا استعمال ہو رہا ہے. کوئی برا کام ہوتا ہے تو بھی اللہ ہی کر رہا ہے، کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو بھی اللہ ہی کر رہا ہے. انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. چوتھا اصل جو پہلے بھی بتا چکا کہ بندہ مجبور محض ہے، اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. یہ اب دنیا میں آیا ہے ایک مشینری کی طرح. آپ گاڑی کی سٹیئرنگ یوں موڑو، دائیں طرف موڑیں گے تو دائیں طرف چلا جائے گا، بائیں طرف موڑیں گے تو بائیں طرف چلا جائے گا. اچھے راستے پہ چلے تو اچھے راستے پہ چلے گا، کسی کھائی میں گرا دیں تو وہاں گر جائے گا. جس طرح ایک مشینری اپنے طور پر کام کر سکتی ہے لیکن وہ جو ہے بالکل محتاج محض ہے، چلانے کے حوالے سے محتاج محض ہے، جس طرف لے جائیں ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان بھی ویسا ہی ایک آلہ ہے، ویسا ایک اوزار ہے. یہ مجبور محض ہے، جو بھی نہ اس کا کوئی اختیار ہے، نہ ارادہ ہے، اور نہ ہی اس کے افعال میں کوئی اپنی گنجائش ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کے دیگر جو ہے نظریات میں سے ایک نظریہ ہے کہ کلام اللہ حادث اور مخلوق ہے. اللہ کا کلام جس طرح باقی صفات کی طرح، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بھی اللہ سے جدا کرتے ہیں اور اللہ کی صفات بھی حادث ہیں، اسی طرح کلام اللہ بھی ایک حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شامل ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ مخلوقات میں شامل ہے. یہ کلام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے. یہ تو سبھی کہتے ہیں، تمام مکاتب فقہی مکاتب کلامی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ قدیم کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہی ہیں جو قدیم ہے. اس کے علاوہ باقی تمام اشیاء، تمام چیزیں جو ہیں حادث ہیں. 7 نمبر، رؤیت باری تعالی محال اور قطعاً ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں بہت سارے مکاتب کلامی اسلامی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو یا تعویل کر کے یا واضح طور پر کہتے ہیں کہ رؤیت جائز ہے اور صحیح ہے، لیکن اس فرقے کے بقول رؤیت باری تعالی محال اور قطعاً ناممکن ہے. نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کی دیدار نہیں کی جا سکتی ہے. جبکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ اور باقی بہت سارے مکاتب اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے قائل ہیں، یہ مکتب اس کا قائل نہیں ہے. 8واں اصل، انبیاء اور ان کے امتیوں کا ایمان یکساں اور ایک درجے کا ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے. یہ بھی در حقیقت بنیادی طور پر یہی ایسی قد انسان کے فاعل مختار یا مجبور محض ماننے کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے انسان کو مجبور محض مانا ہے، لہٰذا اس کا کوئی کمال اپنا ذاتی کمال نہیں ہے. اسی طرح کوئی گناہ، اس کا کوئی قبیح کام اس کی اپنی ذاتی شرارت نہیں ہے. لہٰذا یہ انبیاء اور امتیوں کو بھی برابر سمجھتے ہیں. جو نبی ہیں اور اس کو امتی ہیں، ان دونوں کا ایمان بھی برابر ہے. ایمان یکساں، ایک ہی درجے کا، ایک ہی جیسا ایمان ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے. انبیاء کا ایمان کوئی کسی اوپر درجے کا، امتیوں کا ایمان نچلے درجے کا، ایسا نہیں ہے. امت ہوں یا نبی دونوں ایک ہی درجے کے مومن ہیں، اگر مومن ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. یقیناً انبیاء تو مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء کی طرح ایمان رکھنے والے ان کے امتی بھی انہی کے برابر درجہ رکھتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان نہ رکھے. الگ جو ایمان رکھتے ہیں ان میں اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے. بیسکلی یہی ہے کہ اصل میں نبی ہو یا امتی ہو، اس کو فاعل مختار نہیں سمجھتے، ان کو مجبور محض سمجھتے ہیں. تو اس نظریے کے تحت یقیناً نہیں کہیں گے کہ ان میں اب کوئی فرق نہیں ہوا. 9واں ان کا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم حادث ہے. کسی چیز کے وجود اور اس کی خلقت سے پہلے اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ عالم ہے اور علم ہے، یہ بھی حادث ہے. یہ بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، چونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ صفات اللہ تعالیٰ سے الگ ہیں، جدا ہیں، تو علم جو ہے حادث چیز ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز پر علم رکھتا ہے تو یہ علم یعنی ہمیشہ سے اس کی ذات کے ساتھ ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ
کسی بھی چیز کو وجود میں لانے یا اس کو خلق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان پر اعتراض تو کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم ان کے چونکہ کچھ اصولی عقائد ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں، وإلا ان پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ ان کو وقتاً فوقتاً ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. جنت اور جہنم کو ان کے مستحقین کے داخل ہونے کے بعد فنا کر دیا جائے گا. یہ دیکھیں، یہ بھی تکراراً عرض ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں وقتی طور پر ایک زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد جب یہ وفات پاتا ہے تو محشر میں اور اس کا حساب کتاب ہوگا، پھر جنتی اور جہنمی الگ کیے جائیں گے. جب جنت اور جہنم میں ان کے مستحقین جنتی لوگ جنت میں پہنچیں گے اور جہنمی لوگ جہنم پہنچیں گے، تو جہاں وہ انسانوں کو فنا کیا جائے گا، اسی طرح خود جنت اور خود جہنم کو بھی فنا کیا جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہا جاتا ہے. اور جبکہ اس حوالے سے جو قرآنی آیات ہیں، ہم فیہا خالدون کہتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، تو یہ خالدین سے مراد یا خالدون سے مراد، خلود سے مراد وہ کہتے ہیں کثرت کے معنی میں لیتے ہیں کہ یہ خلود در حقیقت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی کوئی بات نہیں ہے. جو جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور بکثرت جائیں گے. بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے، بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. خلود کو بھی بہت سارے اور کثرت میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جنت اور جہنم کو بھی فنا کر دیا جائے گا، جس طرح اس میں داخل ہونے والے لوگوں کو فنا کر دیا جائے گا. یہاں تک ہم نے فرقہ جہمیہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.